گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے کڑوی بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ہمارے کرناٹک کے ایک حساس سیاسی موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ کرناٹک کی سیاسی تاریخ میں داونگیرے ساؤتھ اسمبلی حلقے کا 2026 کا ضمنی انتخاب اب محض ایک الیکشن نہیں رہ گیا، یہ ایک ریئل لائف پولیٹیکل تھرلر ہے۔ یہاں جمہوری اقدار ہیں، ایک بڑی کمیونٹی کے وجود کا سوال ہے، قیادت کا اخلاقی زوال ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ کس طرح ایک مضبوط سیاسی جماعت اپنے ہی ووٹ بینک کا برین واش کر کے اسے ٹریپ کرتی ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما شیمانور شیو شنکرپا کے انتقال کی وجہ سے یہ ضمنی انتخاب آیا ہے۔ داونگیرے ساؤتھ حلقے میں 40% یعنی تقریباً 92,000 مسلم ووٹرز ہیں۔ دہائیوں سے یہ نوجوان کانگریس کا جھنڈا اٹھائے، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے انتہائی وفادار ووٹ بینک بنے ہوئے ہیں، لیکن جب ٹکٹ دینے کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے سماجی انصاف کی تقریروں کو ایک طرف رکھ کر پھر سے اسی شیمانور خاندان کے 27 سالہ نوجوان سمرتھ شیمانور کو ترجیح دی ہے۔ اس کے خلاف بغاوت کر کے غلامی بہت ہو گئی کہہ کر بغاوت کا پرچم بلند کرنے والے صادق پہلوان ہی تھے۔ پوری نوجوان نسل ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ایک ہائی ڈرامہ کھڑا کر دیا گیا، لیکن آخری لمحات میں کیا ہوا؟ نوجوان کو مشتعل کرنے والے یہ پہلوان آخرکار بند کمرے میں کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ ڈیل کر کے میدان سے پیچھے ہٹ گئے اور کانگریس کی جے جے کار کرنے لگے۔ سیاست میں ایک بار اکھاڑے میں اترنے کے بعد لڑ کر مر جانا چاہیے یا ہار مان لینی چاہیے، اسے چھوڑ کر اس طرح بھاگ جانا کیا بزدلی نہیں ہے؟ آج کی اس ایکسکلوزیو ویڈیو میں ہم صادق پہلوان کی اس اخلاقی زوال، مسلمانوں کو ٹریپ کرنے والی کانگریس کی مکارانہ چال اور داونگیرے کے نوجوانوں کو آگے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے، کڑوی ہے، اور یہ کڑوی بات ہے، اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ داونگیرے کا ہر فرد، ہر نوجوان، ہر مسلم نوجوان اپنے آپ پر یہ ضروری کر لے کہ ویڈیو خاندان کا ہر فرد دیکھے۔ ہم اس کو واٹس ایپ کے الگ الگ گروپس میں بھی الگ ویڈیو شیئر کریں گے اور لنکس بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ دوستو، آج داونگیرے میں صادق پہلوان کو نوجوان، وہاں کے عوام میر صادق کے نام سے پکار رہے ہیں۔ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھنے ہوں گے۔ میر صادق محض ایک نام نہیں ہے، یہ ایک خوفناک غداری کی علامت ہے۔ 1799 میں ہونے والی چوتھی اینگلو میسور جنگ کے دوران ٹیپو سلطان کے دربار میں وزیر اعظم یہی تھا، میر صادق۔ جب برطانوی فوج نے سری رنگا پٹنم کے قلعے کا محاصرہ کیا تو انگریز بھوک سے نڈھال ہو کر ہارنے کے دہانے پر تھے۔ اس فیصلہ کن موڑ پر میر صادق جیسے غدار نے میسور کے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے قلعے کی دفاعی دیوار سے فوجیوں کو واپس بلا لیا۔ اس نے انگریزوں کو آسانی سے قلعے کے اندر گھسنے کا راستہ دے دیا۔ صرف یہی نہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے وفادار غازی خان جیسوں کو مار ڈالا، شہید کر ڈالا، اور ٹیپو کو بچ نکلنے سے روکنے کے لیے قلعے کے دروازوں کو اندر سے مقفل کروا دیا، یعنی کہ تالے لگا دیا۔ نتیجہ 4 مئی 1799 کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا میدان جنگ میں۔ اس سے پہلے کہ میر صادق انگریزوں کے پاس بھاگ جاتا، ٹیپو کے مشتعل فوجیوں نے اسے روکا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے،
آج بھی اس کی قبر پر سیاح جاتے ہیں تو تھوکتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں اور چپلوں سے مارتے ہیں۔ اور غداری کی سزا تو آخرت میں ملے گی ہی، دنیا میں بھی اس درندے کو سزا ملتی رہے گی۔ مشہور شاعر علامہ اقبال لکھتے ہیں، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دی ننگے وطن۔ یعنی میر جعفر اور میر صادق پوری انسانیت، مذہب اور ملک پر لگا ہوا ایک مستقل داغ ہے۔ آج صادق پہلوان نے بھی یہی کام کیا ہے، 40 سال شیمنور کے شاگرد کے طور پر کام کیا ہے۔ میں سی ایم سدھارامیہ یا ڈی سی ایم کے شیو کمار کے دباؤ میں نہیں جھکوں گا کہہ کر مونچھوں کو تاؤ دیا اور مسلم نوجوانوں مولویوں کو بیدار کیا، لیکن آخری لمحات میں ہزاروں نوجوانوں کو بیچ سڑک پر یتیم چھوڑ کر اپنا ووٹ بینک کانگریس کے قدموں میں گروی رکھ دیا۔ یہ اس نے خود سے غداری کی ہے۔ اکھاڑے میں اترنے کے بعد مٹی چٹانی چاہیے یا بہادری سے ہار ماننی چاہیے۔ پیسوں اور لالچ میں بک کر بھاگ جانے والے کو پہلوان نہیں بزدل کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں داونگرے کے ساؤتھ کے معاملے پر۔ یہاں کا حساب کتاب دیکھیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس حلقے میں تقریباً 2.3 لاکھ ووٹرز ہیں، جن میں سے 90,000 سے زیادہ مسلمان ہیں۔ جمہوریت میں شراکت داری کا کیا مطلب ہے؟ آبادی کے حساب سے نمائندگی ملنی چاہیے، لیکن یہاں جو ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ پورا داونگرے ایک ہی خاندان کی مٹھی میں پھنس چکا ہے۔ حساب دیکھیے، داونگرے لوک سبھا ایم پی پربھا ملکارجن مرحوم شیمنور کی بہو، داونگرے نارتھ کے ایم ایل اے کینٹ وزیر ایس ایس ملکارجن ان کا بیٹا، اب ضمنی انتخابات کے امیدوار سمرت شیمنور۔ کیا کانگریس پارٹی کا سماجی انصاف صرف تقریروں تک ہی محدود ہے؟ ان 40% مسلم نوجوانوں کا کام کیا صرف کانگریس کا جھنڈا پکڑنا، پوسٹر چپکانا، الیکشن آنے پر قربانی کا بکرا بننا ہی ہے؟ دھارواڑ انجمن کمیٹی کے صدر اسماعیل ٹمٹگار نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ پچھلی بار مسلمانوں نے قربانی دی تھی، اب تو انصاف دیں، لیکن کانگریس ہائی کمان نے اسے کوڑی کے برابر بھی اہمیت نہیں دی۔ ناظرین، یہاں ہمیں جو سب سے بڑی بات سمجھنی ہے وہ ہے کانگریس کا مائنڈ گیم۔ کانگریس مسلمانوں کو صرف ایک ووٹ بینک کے طور پر دیکھتی ہے۔ اقلیتی لیڈروں کو دبانے کے لیے کانگریس جو انسٹیٹیوشنل مینیپولیشن یعنی ادارہ جاتی جوڑ توڑ کا استعمال کرتی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ 3 مراحل میں کام کرتا ہے۔ کیسے؟ اپنی ہی برادری کے لیڈروں کو پیادوں کے طور پر استعمال کرنا۔ کیا آپ نے انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی سنی ہے؟ یہ وہی ہے صادق پہلوان کا برین واش کرنے کے لیے کانگریس نے وزیر ضمیر احمد خان کے پی سی سی کے ورکنگ پریزیڈنٹ سلیم احمد اور ایم ایل اے رضوان ارشد کو بھیجا تھا۔ باغی کے گھر جا کر کہتے ہیں ووٹ تقسیم ہو جائیں گے، ہم تمہیں آگے ایم ایل سی بنائیں گے، بورڈ کا چیئرمین بنائیں گے، جیسے لالچ دیتے ہیں۔ نوجوانوں نے گو بیک کے نعرے لگائے، پھر بھی صادق کا برین واش ہو ہی گیا۔ جیتنے کی صلاحیت کی جھوٹی کہانی۔ جب مسلمانوں کو ٹکٹ دینے سے انکار کیا گیا تو سی ایم اور ڈی سی ایم نے ایک ہی ڈائلاگ مارا، جیتنے کی صلاحیت کی بنیاد پر ٹکٹ دیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، جہاں ایک ہی کمیٹی کے 40% ووٹ ہوں وہاں اس کمیٹی کے امیدوار میں جیتنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کانگریس کے ہندو یا اونچی ذات کے ووٹر مسلم امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اطلاق حقیقت و تسلیم کر رہے ہیں تو کیا مسلمانوں کو ہی صرف ہندو امیدوار کو آنکھ بند کر کے ووٹ دینا چاہیے؟ بلیک میل کی حکمت عملی، بی جے پی کا ڈر پیدا کرنا۔ داونگرے ساؤتھ میں بی جے پی نے شرینواس ٹی داسکریپا کو کھڑا کیا ہے۔ کانگریس آ کر کہتے ہیں اگر آپ باغی امیدوار کو ووٹ دیں گے تو بی جے پی آسانی سے جیت جائے گی، آپ کی مسجدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ کہہ کر خوف پیدا کرتے ہیں۔ یہ جمہوریت کی سب سے بڑی بلیک میلنگ ہے۔ اسی وقت کانگریس نے ایک اور مسلم باغی امیدوار ایچ سبحان صاحب کو پارٹی سے 6 سال کے لیے نکال کر دھمکی دی ہے۔ اسے کہتے ہیں مکمل ٹریپ۔
ٹھیک ہے، یہ سب تو ہو گیا، اب آگے کیا؟ داونگیرے کے نوجوان اگر صرف جذباتی ہو کر سڑکوں پر نعرے لگائیں گے تو انہیں ان کا حق نہیں ملے گا۔ اپنا وجود برقرار رکھنے اور میر صادق جیسوں کو سبق سکھانے کے لیے کچھ بے باک فیصلے لینے ہی ہوں گے۔ پہلا کام، غداروں کا سماجی بائیکاٹ۔ اپنی خود غرضی کے لیے نوجوانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے لیڈروں کو معاشرہ کبھی معاف نہ کرے۔ صادق پہلوان کو سیاسی طور پر تنہا کر دینا چاہیے۔ ان کو محسوس ہو کہ وہ تنہا ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ داونگیرے کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی نہیں ہے جس کے ذمہ ووٹ کرنا بھی نہیں ہے۔ ایسے غداروں کی معاشرے میں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ یہ خوف اگلی نسل کے لیڈروں کے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ دوسرا کام، کانگریس کے ووٹ بینک کے وہم سے باہر آئے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، انہیں ہمیں ہی ووٹ دینا ہوگا، یہ کانگریس کے لیڈروں کا تکبر ہے، اس وہم کو توڑ دو۔ 90,000 ووٹ ہونے کے باوجود ٹکٹ نہ دینے والے پارٹی کو ووٹ دینا بند کر دیں۔ یہ آپ کو سیاسی ذہنی غلام بنا چکے ہیں۔ ووٹ آپ کا ہتھیار ہے، اسے ان لوگوں کے خلاف استعمال کریں جو آپ کو دباتے ہیں۔ جب ایک بار کانگریس مسلم ووٹوں کے بغیر بھیانک شکست کا سامنا کرے گی تبھی انہیں آپ کے قدر سمجھ میں آئے گی آپ کی۔ تیسرا کام، متبادل سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا، اسٹریٹجک ووٹنگ۔ الیکشن میں صرف کانگریس بی جے پی ہی نہیں ہے، داونگیرے میں یہ مسلمانوں کو اپنے ووٹ کو تقسیم کیے بغیر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے متبادل امیدوار کو متحد ہو کر ووٹ دینا چاہیے۔ آپ بیٹھیں، سوچیں آپ کے لیے کون سا لیڈر صحیح ہے۔ پہلے ہی متبادل امیدوار ہار جائے، لیکن اگر 90,000 ووٹ کہیں اور شفٹ ہو گئے تو دہلی ہائی کمان کی ٹانگیں کانپنے لگے گی۔ اگلے 50 سالوں تک بھیک مانگے بغیر ٹکٹ حاصل کرنے کی طاقت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ چوتھا کام، آزاد نوجوان قیادت کی تعمیر۔ ہمارے مسلم نوجوانوں کو لیڈروں کے پیچھے بینر باندھنے والے، نعرے لگانے والے، آگے پیچھے دوڑنے والے، چپل اٹھا کر ان کے پیروں میں رکھنے والے، کار کا ڈور کھیلنے والے، بڑے بڑے کروڑوں لاکھوں روپے کے ہار بنا کر کے ان پر ڈال کر کے اپنا تھوڑا سا مقصد نکالنے والے، مفاد نکالنے والے، اس سوچ سے باہر نکلیے۔ آپ ایک زندہ قوم ہیں، آپ یہاں پر غلامی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ قیادت آپ کی خمیر میں شامل ہے، آپ کی فطرت میں شامل ہے، اس کو جگائیے۔ وارڈ کی سطح پر منظم ہو، یوتھ تھنک ٹینک بنائیں، کسی بھی ایک دلال لیڈر کو پوری کمیونٹی کے ووٹ کو کانگریس کے سامنے گروی رکھنے سے روکیں۔ جیسا کہ سابق IPS افسر اور بی جے پی لیڈر بھاسکر راؤ نے کہا تھا، مسلمانوں کو سیاسی سودے بازی یعنی بارگیننگ کی پختگی پیدا کرنی چاہیے، جیسے آج ایران کر رہا ہے جنگ کے میدان میں۔ ناظرین گرامی، داونگیرے ساؤتھ کا ضمنی انتخاب کرناٹک کی سیاست کا ایک سیاہ ڈرامہ ہے۔ کانگریس ہائی کمان یہاں کا ڈائریکٹر ہے اور صادق پہلوان ایک بزدل اداکار جس نے اسے دیے گئے میر صادق کا کردار بے شرمی کے ساتھ نبھایا۔ تاریخ میں میر صادق نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ آخر میں کون سی موت مرا یہ آپ جانتے ہیں۔ صادق پہلوان کا سیاسی مستقبل بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ الیکشن ختم ہونے کے بعد ان میں سے کوئی بھی وزیر ان کی شکل تک نہیں دیکھے گا۔ اور ہم نے کانگریس میں ایسے کئی لیڈران کو دیکھا ہے، وہ چاہے آپ ریاست کرناٹک کی بات کریں، مہاراشٹر کی بات کریں، UP کی بات کریں، کسی بھی ریاست میں جا کر کے دیکھیں، جس نے چاپلوسی کی، اپنے قوم کے ساتھ غداری کی، اس کو کبھی بھی پوچھا نہیں گیا جب الیکشن ختم ہوا۔ داونگیرے کے خوددار نوجوانوں، یہ محض ایک الیکشن میں ہار یا جیت کا سوال نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ اگلے 50 سال آپ کو سر اٹھا کر چلنا ہے یا کانگریس لیڈروں کے دروازے پر غلام بن کر کھڑا رہنا ہے۔ خودداری کو بیچ کر حاصل کیا گیا اختیار زہر کے برابر ہے۔ میر صادق جیسے غداروں کو سیاسی طور پر دفن کریں اور اپنی خود مختار قیادت بنائیں، تبھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہادروں کی تاریخی قربانی کی قدر ہوگی۔ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، جاگ جائیں۔ اس ویڈیو کو صرف اپنے دوستوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ایسے میر صادقوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کم از کم وہ شرمندگی کے ساتھ ہی معاشرے میں زندہ رہیں، کیونکہ یہ صرف خبر نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے۔ دیکھتے رہیے سیدھی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔